السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ واقعہ سماعت فرمائیں۔ یہودیوں کے خلاف پڑھ نہیں سکتے وہ، کیونکہ یہودی سعودیوں کے دوست ہیں، اتنے تو مجبور ہیں۔ حضرات، ہمارا کام ہے حق کہنا، ہمارا کام ہے حق کی بات کو بلند کرنا، اور دنیا میں چند دن رہنا ہے، دنیا سے بہرحال جانا ہے۔ آپ ابھی سن رہے ہیں کہ حجاج بن یوسف ظالم تھا، لیکن اس نے علماء کو قتل کیا، وہ علماء شہید ہونا انہوں نے برداشت کر لیا، شہادت کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن ظالم حاکم کی بات کو برداشت نہ کیا۔ سعودی علماء کو کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں آواز بلند کرتے؟ نہیں کر سکتے۔ دنیا غالب ہے۔ جب دولت کا نشہ، جب حکومت کا نشہ، جب عیش اور عشرت کا نشہ غالب ہوتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب ایمان کا نور دل میں جگمگاتا ہے تو جانتے ہیں آپ، رات اور دن دونوں کی بات کرتا ہوں، اندھیرا اور اجالا میں دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب ایمان اور اسلام کی بات ہوتی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو جنگ احد کے موقع پر میرے آقا کے کبھی ادھر سامنے ہوتے، کبھی ادھر ہوتے، کبھی سامنے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، اور سرکار فرماتے ارمی یا سعد، اے سعد تیر پھینکو، ادھر سے پھینکو۔ حضرت سعد تنہا ہوتے، میرے سرکار کی حفاظت کرتے، چاروں طرف گھوم کر تیر پھینکتے رہتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے سعد کیوں نہیں ایک طرف سے تیر کیوں نہیں پھینکتے، تم چاروں طرف کیوں گھوم رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، چاروں طرف گھوم لیے اس لیے رہا ہوں کہ تیر جس طرف سے آئے پہلے میرے جسم پر جائے، آپ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، جو ایمان و اسلام کا نور جگمگا رہا تھا، اور ان کا بیٹا، سگا بیٹا جس کو عمرو کہتے ہیں، کربلا کی دھرتی پر نبی کے نواسے پر پہلا تیر چلا کر یہ کہہ رہا تھا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، کربلا میں امام حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں، جب غفلت اور عیش اور دولت کا نشہ طاری ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آتا، چاہے وہ صحابی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ وہ سعودی حرم کے امام، کیا بات ہے؟ کیوں نہیں آواز بلند کرتے؟ کتنے دن زندہ رہو گے؟ آخر ایک دن تم کو مرنا ہے۔ حضرات، حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں میں، تاریخ پلٹیے، میرے بچوں سے کہوں گا پڑھو تاریخ۔ حجاج بن یوسف وہ حاکم ہے جس نے اچھے کام بھی کیے، جیسے حرم میں اچھے کام کر رہے ہیں سعودی، انتظام کر رہے ہیں کعبے میں، طواف کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، اور پیسہ بھی وصول کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کہو کہ تم اچھے کام کرنے والوں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ سنو، حجاج بن یوسف نے بڑے اچھے کام کیے۔ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن، اس پر زبر زیر پیش اسی حاکم ظالم حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم کو جو بھیجا، وہ اسی حجاج بن یوسف نے ہی بھیجا۔ اتنے اچھے اچھے کام کیے، لیکن اچھے کاموں کے ساتھ جب عیش اور اپنی منمانی کا معاملہ آتا ہے، حکومت کا معاملہ آتا ہے، تو دماغ معوف ہو جاتا ہے، اندر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی حجاج بن یوسف نے جس نے قرآن پر زبر زیر پیش لگوائے، اسی حجاج بن یوسف نے جب ہندوستان میں محمد قاسم کو بھیجا، اس نے جہاں اچھے کام کیے وہاں پر علماء کو اسی نے شہید کرایا۔ اخیر میں سعید بن جبیر کو شہید کرایا، اخیر میں۔ اور میں نہیں کہتا
تبلیغ جماعت کے پیشوا مقتدا جنہوں نے کتاب لکھی ہے المنصورات عربی زبان میں. یہ منصورات کتاب ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا میں. منصورات اس میں انہوں نے خود لکھا ہے اس کو کہ حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر کو شہید کرایا، اور حجاج بن یوسف نے حضرت سعید بن جبیر کو جب شہید کرایا تو خون زیادہ نکلا. جب لوگوں کو بلایا، طبیبوں کو کہا اس سے پہلے میں نے جو شہید کرایا تو نکلا خون اتنا نہیں نکلا، ان کا زیادہ نکلا. کیوں؟ کا بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جن کو شہید کرایا ان میں کچھ نہ کچھ موت کا ایک وہ تھا، ایک ڈر تھا، ایک ہیبت تھی، لیکن یہ وہ تھے جن کے اوپر کوئی ہیبت ہی نہ تھی، اس لیے خون سوکھا ہی نہیں، سارا نکلا. اللہ جی. منصورات ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر کو جب شہید کیا گیا، حجاج بن یوسف بھی جب مر گیا تو حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہیے حجاج بن یوسف تم بھی مر گئے اور علماء کو شہید کیا وہ بھی چلے گئے، بتاؤ تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر عالم کے بدلے میں شہید کیا، پھر زندہ کیا، پھر شہید کیا، اس عالم کے بدلے میں، اس کے بدلے میں، اس کے بدلے میں. تو میں نے جس عالم کو شہید کیا تھا اس کے بدلے میں مجھے شہید کیا گیا، لیکن حضرت سعید بن جبیر کے بدلے میں مجھے 70 بار زندہ کیا گیا اور 70 بار مجھے قتل کیا گیا. حضرات 70 بار. حضرات یہ ایمان کا امتحان ہے اور ایمان والے امتحان میں کامیاب رہتے ہیں. مجھے اس وقت یہ کہنا ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، اس وقت مجھے یہ کہنا ہے کہ جہاں فلسطین کے لوگوں پر بمباری ہو رہی ہے اور جہاں چیخ و پکار کا یہ عالم ہے، جہاں بچے دم توڑ رہے ہیں، جہاں پر دفن ہونے والے زیادہ ہیں اور دفن کرنے والے نہیں ہیں، ابھی تک میرے علم میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ اس دور میں بھی کسی ایک نوجوان، کسی ایک بچے نے بھی، ہم اس منبر پر خراج عقیدت اور محبت کے جملے ان کے نظر کرتے ہیں اور شاباشی دیتے ہیں ان کے ایمان کی، کہ ایک بچے نے بھی یہ کہا ہو کہ ہم کو بچا لو، ہم یہودی ہونے کو تیار ہیں. ایک بچے کی طرف سے، ایک نوجوان کی طرف سے، ایک ماں کی طرف سے، ایک انسان کی طرف سے یہ بات نہیں آئی. وہ تیر کھاتے رہے، وہ بم گرتے رہے، وہ زخمی ہوتے رہے، وہ دفن کرتے رہے، وہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اپنے ایمان و اسلام پر قائم رہے. داد دیجئے ان کے ایمان و اسلام کی. حالانکہ اگر وہ یہودیت اختیار کر لیں تو ان کو انعام دیا جائے گا، ان کو بچا لیا جائے گا، مگر ماشاءاللہ ہم تعریف کریں گے اس منبر سے ان کے ایمان و اسلام کی. اللہ تعالیٰ کاش ایمان و اسلام کا جذبہ ہمارے اندر بھی عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، تبصرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آپ کو اپنی تاریخ پڑھنی ہوگی، مجاہدین کی تاریخ پڑھنا ہوگی، صحابہ کی تاریخ پڑھنا ہوگی، اور آپ کو ایمان و اسلام کی حلاوت کو اپنے دل میں لانا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، قرآن کی تفسیر کو سمجھنا ہوگا، اور ان کے لیے کم سے کم ہم دعا کریں، یہی کرنا ہوگا. آپ مسجدوں کو آباد کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور دنیاوی اعتبار سے کم
امریکی اور اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. کچھ نہیں کر سکتے آپ تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں آپ. میرے بھائیوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جانتے ہیں ایک وفادار تھا اور ایک غدار. غدار کون تھا؟ گرگٹ. یہ جو گرگٹ ہے یہ اس آگ میں پھونک مار رہا تھا. مجھے بتاؤ اس کے پھونک مارنے سے آگ زیادہ ہو جائے گی؟ اس کی پھونک ہے کتنی؟ مگر یہ آگ میں پھونک مار رہا تھا، اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا تھا. اس کو مارنے کا حکم ہے آج بھی. جہاں دیکھو اس گرگٹ کو مارو. یہ غدار ہے، نبی کا غدار. اور ایک تھا وفادار جس کو ہدہد پرندہ کہتے ہیں. یہ ہدہد پرندہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرے کو لا رہا تھا اور اوپر سے اس قطرے کو آگ میں ڈال رہا تھا. مجھے بتاؤ اس پرندے کے ایک قطرے سے کیا آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ نہیں، مگر اس نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا. میرے بھائیوں، اگر ہم کوئی چیز امریکی نہ خریدیں گے اور اسرائیلی چیز نہ خریدیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے خریدنے سے نہ خریدنے سے کیا فرق پڑتا ہے، معلوم ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہماری محبت کا اظہار تو ہوگا، کچھ تو ہوگا. قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے اور دریا جب سمندر بن جاتا ہے اور جب وہ لہریں آتی ہیں تو طوفان مچا دیتا ہے. حضرات، ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، مسجدوں کو آباد کریں، واہیات خرافات سے جتنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے کرم اگر ویڈیو پسند آیا تو دوسروں کو شیئر کریں. اللہ حافظ.